السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسٹریٹ پاتھ۔ آج ہم بات کریں گے دا اسپرٹ آف ربیع الاول۔ ربیع الاول کا اسپرٹ کیا ہے کہ ہمیں زندگی کو بدلنا ہے۔ اب زندگی کو بدلنے میں وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لا سکتی ہیں، جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، اس میں آج میں کچھ ایسے امور پر بات کروں گا کہ اگر ہم ان کاموں کی پریکٹس کریں تو یہ کام ہماری زندگی کے بدلنے میں کیٹلسٹ ثابت ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں فاران کی چوٹیوں پر وہ نور ظاہر ہوا، وہ نور چمکا جس سے پوری دنیا کے اندر جو اندھیرے اور ظلمات تھے اللہ نے ان کو ظاہر کیا۔ اب ربیع الاول یہ مہینہ عملی طور پر کرنے کے کاموں کا ہے۔ دین کوئی چیئر تھنکرز نہیں ہے بلکہ یہ ایگزیکیوشن ہے۔ ہم نے جو سیکھنا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آنا ہے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ جن کاموں کے ذریعے ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں نمبر 1 پہ تو وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اب درود جب آپ پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو ایک بار درود پڑھنے کی وجہ سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ٹریڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں 1 کا 30 آپ کو فل فور مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا۔ اب درود پڑھنا ہے تو وہ کتنا پڑھنا ہے یا جب بھی میرے دل میں آئے گا میں جتنا پڑھنا چاہوں گا پڑھ لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گول اورینٹڈ یہ نہیں ہے۔ درود پڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی ہندسہ ضرور مقرر کرنا ہے، کیونکہ عام ہم اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کاموں میں اگر ہم اس چیز کو نومیریکل نہیں رکھتے تو وہ اچیویبل نہیں ہوتی۔ تو اب درود کتنا پڑھنا ہے، ہاں اس کو اب ہمیں مقرر کرنا پڑے گا کہ میں دن میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں، 100 بار پڑھتا ہوں، 300 بار پڑھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنے اس ہدف کو مقرر کرنا ہے، پھر یہ سیکوینس میں آپ کی زندگی کی ایک تھیم بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہے اس مہینے کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لے کر آنا ہے۔ اتباع سنت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری ایک سنت زندہ کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ روزانہ اب میں کتنی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آ سکتا ہوں اور اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ آپ 10 سنتیں لے لیں، آپ 15 سنتیں لے لیں۔ اب وہ 15 سنتیں ان کو سیکھنا ہے، اور وہ سنتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے روزمرہ کے معمولات ہو سکتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے سنتیں ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے سنتیں ہیں، گھر میں داخل ہونے نکلنے کے اعتبار سے سنتیں ہیں۔ یہ وہ سارے کے سارے کام ہیں جو ہم تقریباً روزانہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے پیشن کو، اپنے شعبے کو دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پر ایسی کیا چیز ہے، وہ کون سی سنتیں ہیں کہ جن کو میں سیکھ کر عملی طور پر اس کو فوراً اپنا سکتا ہوں۔ تو اس میں پھر ایک آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گروپ بنا سکتے ہیں، خود بھی سنتیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم عام زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گروپ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ہم گروپ سٹڈیز کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے اگر کوئی کمزور بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی کیا کر لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے۔ ایسی اگر آپ جم جاتے ہیں، جم جانے میں آپ ڈسپلن نہیں ہیں اور آپ کو بار بار پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو ڈھونڈ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جم جانا اور اس کو ڈسپلن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کمزور پڑتا ہے تو دوسرا پھر اس کو بار بار ناک کرتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو جو ناک کرنا ہے اور یاد دہانی کروانا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے عمل کے اندر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کام ایک کر لینا۔ اس کے بعد تیسری اہم ترین چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے ساتھ بہت محبت اور لگاؤ تھی۔ یعنی جتنی محبت کے ساتھ اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھا کرتے تھے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسی صحابہ کے معمولات میں ملتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام تھا اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام تھا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر کے حصے میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور کتنے لوگ ان کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہو رہے تھے۔ اور پھر مشرکین مکہ نے جو ہے وہ سوال اٹھایا، اعتراض کیا کہ بھائی آپ اونچی آواز میں جہرن قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو رغبت کے ساتھ پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو روزمرہ اپنے معمولات کے اندر لے کر آنا، اس میں بھی اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم قرآن پاک اب میں کتنا پڑھوں گا۔ جب تک ہم کسی چیز کو طے نہیں کریں گے تب تک اس کو معمول میں لانا بہت مشکل ہے۔ اب 10 آیات میں منتخب کر سکتا ہوں، روزانہ میں 10 آیات پڑھوں گا، روزانہ میں 15 آیات پڑھوں گا، روزانہ میں 3 رکوع پڑھوں گا، روزانہ میں 4 سبع پڑھوں گا، اس طرح ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک پڑھنا۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کا پڑھنا، یہ پاکیزہ دل جو ہے یہ قرآن کے پڑھنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مکی زندگی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے سارے احوال، پھر مدینہ منورہ میں ریاست کا قائم ہونا، اور پھر مدینہ منورہ سے واپس جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سارے احوال کو پڑھنا، سیکھنا، ہم میں سے ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، اس کو انٹیگریٹ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، سیرت کو اس طرح پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے ریلیٹ کریں۔ اب کوئی انجینئر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو اسی شعبے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے تعلیمات لینی ہے اور وہاں سے چیزیں سیکھنی ہیں جو اس کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، تبھی تو وہ انٹیگریٹ کر سکیں گے۔ ہاں، ہمیں اپنے ٹریڈیشنل طریقے سے نکل کر ان ساری کی ساری چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ سیرت پر بہت مواد پڑا ہے، ویب سائٹس ہیں، بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، تو اس لیے سیرت کا پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو تھا وہ صادق اور امین تھا، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ اب ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ طے کرنا ہے کہ بھائی مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ مجھے نہیں بولنا، مجھے امانت کو اختیار کرنا ہے، مجھے کسی بھی کام کے اندر کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی ہی چیز مجھے کیوں نہ لگے۔ اب کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوا دیے، آپ نے اس کو امانت کے ساتھ رکھا، جب انہوں نے واپس مطالبہ کیا تو آپ نے پیسے ان کو واپس کر دیے۔ صرف یہ امانت نہیں ہے، آپ اپنے آفس میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو وقت آپ کو کام کرنے کے لیے ملا ہے وہ وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی یوٹیلائز کرنا ہے جیسے وہاں پر کام کرنے کا حق ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ہاں، انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی کے معمولات ہیں، دینی زندگی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، اس میں روزمرہ کی جتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کو صحیح اہتمام کے ساتھ وقت پر کرنا، یہ بھی امانت ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات کے راستے پر ڈالتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیتا ہے۔ سچائی کا راستہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور جھوٹ کا راستہ انسان کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک عام رواج اور ایک یہ چیز بہت زیادہ چل پڑی ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو بہت ساری چیزوں کو کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دین کے بہت سے احکامات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، یا ہم ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ اسلامک اٹائر کے اندر ہے، اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے، اس نے تھوپ پہنا ہوا ہے، اسلامک ڈریس ہے، تو ہم دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ بچہ تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا دیندار ہے، کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر جھوٹ بول دے، ہاں، وہی بچہ اگر چھپکے سے کوئی چیز اٹھا لے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا اس کے بارے میں؟ اس کے علاوہ اگر ایک اور بچہ ہے، آپ نیا، اس نے کوئی ایسا اسلامک اٹائر نہیں پہنا ہوا، کوئی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، یا کوئی تھوپ نہیں ہے، یا اسلامک ڈریس نہیں ہے،
لیکن اس بچے کو اس کے والد نے یہ ضرور سکھایا کہ بیٹا سچ بولنا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں، کسی کی کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے بغیر اجازت کی، کسی بھی معاملے کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ تو یہ بھی دینداری ہے۔ صرف ظاہری طور پر چیزوں کو جج کرنا یہ ہمارے مزاج کے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو سچ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، جھوٹ کو اپنی زندگی کے اندر سے نکالیں، کیونکہ چھوٹا جھوٹ ہی انسان کو بڑے جھوٹ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور لگاؤ رکھتے تھے، تو جو امتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اور ہمارا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمیں بھی ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ اور پیار تھا، تو مجھے بھی ان سے لگاؤ اور پیار رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کے سارے کے سارے حقوق ادا کرنے۔ ایک دفعہ کا بڑا زبردست واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی بھول سے ہوئے جان کر کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ سارے کے سارے گناہ کا کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جو خوشی کے تاثرات تھے وہ چہرے پر آنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی زیادہ خوش کیوں ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، میرے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس دعا مانگی ہے، تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کریں۔ ہاں، جس کو جانتے ہوں، جس کو نہ جانتے ہوں، اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلائیں، سخاوت کا اظہار کریں۔ پھر ایک اور چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز، اس کو ہم نے بالکل ثانوی درجے کی چیز کر دی۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر وہ خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اس لیے نماز کا اہتمام، 700 سے زیادہ کم و بیش مقامات پر قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، نماز کے حکم کو قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ نماز سے انسان کی زندگی کے اندر نکھار آتا ہے، انسان ہر برائی سے، ہر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز انسان کو ہر برائی سے، ہر فحش کام سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے معمولات کے اندر لے کر آئیں تو جو مقصود ہے اللہ کی طرف سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ مقصود ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو دیکھتے بھی رہیں گے اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی ایک اور کڑی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔